گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ، 5 افراد قتل، 1 زخمی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے مطابق واقعہ کلمت کے مقام پر پیش آیا، فورسز کی نفری حادثے کی جگہ روانہ کر دی گئی۔ کراچی میں ڈمپر اور واٹر ٹینکر بے لگام، روکنے والا کوئی نہیں۔ منگو پیر اور واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ٹینکر ڈرائیور فرار، پولیس نے واٹر ٹینکر تھانے منتقل کر دیا۔ ملیر میں میاں بیوی اور بچے کو کچلنے والے ٹینکر ڈرائیور اور ہیلپر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ عدالت نے کہا ہیوی ٹریفک کا ان اوقات میں داخلہ بھی ممنوع ہے، معلوم کریں جس روٹ سے ٹینکر آ رہا تھا وہاں اجازت تھی یا نہیں۔ ملزم کے خلاف تھانہ ماڈل کالونی میں مقدمہ درج، واقعے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری رات گئے ماڈل کالونی قبرستان پہنچ گئے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی قبروں پر فاتحہ خوانی، مرحومین کے گھر پہنچ کر سوگواروں سے تعزیت کی، لواحقین کو ہر موقع پر آواز اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ کہتے ہیں ٹریفک گردی رکنی چاہیے، اس مسئلے پر سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نہیں نکالتے حادثات نہیں رکیں گے۔ میرے آواز اٹھانے پر مذاق اڑایا جاتا ہے، اختیارات یاد دلائے جاتے ہیں، مافیاز کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا، یہ میرے لوگ، میرا شہر ہے۔ کراچی کے بعد ڈمپر گردی لاڑکانہ تک پہنچ گئے۔ شہر میں ایک ہی ڈمپر نے 5 روز میں 4 افراد کو کچل کر مار ڈالا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈمپر نے ایئرپورٹ روڈ پر ایک اور خاتون کو کچل دیا۔ قطب کالونی کی رہائشی موقع پر جاں بحق 4 روز قبل اسی ڈمپر نے عید شاپنگ کے لیے جانے والی فیملی کو کچل دیا تھا۔ حادثے میں ماں، بیٹا، بیٹی جاں بحق اور والد زخمی ہوا تھا۔ پہلے حادثے کے بعد لائسنس بنوا کر ڈمپر کا ڈرائیور تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسی ڈمپر پر دوسرے ڈرائیور نے آج خاتون کو کچل ڈالا۔ IMF قرض پروگرام کی اگلی قسط دینے پر رضامند، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور IMF کی قسط ملا کر پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے معاشی اہداف کے حصول میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، IMF کے ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کیا، عالمی ادارے کے لوگ حیران پریشان تھے، یہ سب پاکستان میں ہوا۔ IMF سے معاہدے میں آرمی چیف کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ IMF نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف کم کرنے کی پیشکش کی، میں نے منع کر دیا، اگر مان جاتا تو جتنا کام ہو رہا ہے سب رک جاتا۔ ٹیکس مقدمات کی مد میں 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں آرمی چیف کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ وزیراعظم نے 16 صارفین پر اضافی ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیروں نے بھی مخالفت کی، کابینہ میں سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ ہو سکی۔ نئی پالیسی میں صارفین سے 10 روپے یونٹ میں بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شرطیں تھیں۔ اعلامیے میں بتایا گیا، شراکت داروں سے مشورے کے بعد سفارشات دوبارہ کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وفاقی وزیر اویس لغاری کو نیٹ میٹرنگ ٹیرف پر کڑی تنقید کا سامنا۔ شبلی فراز نے کہا، اب 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا 40 روپے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ پہلے آپ نے کہا سولر لگوائیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا بوجھ بڑھ گیا، کیا یہ نااہلی نہیں؟ وزیر توانائی اویس لغاری بولے، اگر ہم یہ کوشش نہ کریں تو 10 سال بعد آپ دگنی قیمت پر خریدیں گے، پھر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی 15 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی اخوانوں کی واپسی، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سعودی عرب میں بھیک مانگنے کا سدباب کرے گی۔ صوبائی سطح پر FPR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
कमेटी नकाइस की निशानदेही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, दूसरी उनकी सीनियर लीडरशिप थी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होगा, उसके ऊपर अमल होगा। नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है, जैसा पीपल्स पार्टी कहेगी हुकूमत वैसे कर लेगी। नहरों के मसले पर सिंध में जो खला बन रहा है, पीपल्स पार्टी को इसको खत्म करना चाहिए। पीपी सियासी जमात है, यकीनन वो किसी दूसरी जमात को अपनी जगह नहीं लेने देगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो कोई और ले जाएगा। मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद और तसादुम की सूरत हाल होगी। हुकूमत का आज से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है जाफर एक्सप्रेस आज से पेशावर क्वेटा, जुम्मे को क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बुलान एक्सप्रेस पहले 2 दिन चलती थी, अब पूरे हफ्ते चलेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी, दहशतगर्द मुल्क के अंदर हों या बाहर उनका पीछा करके मारेंगे। अमेरिका की कौमी सलामती सदर ट्रंप की मौजूदगी में महफूज हाथों में है। ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। सदर ट्रंप मुल्कों पर आए टैरिफ से मुताल्लिक आज अमरीकियों को एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुफिया मालूमात का चर्चा करने वाले सहाफ़ी और दीगर डेमोक्रेट पार्टी के आलाकार हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इराक में तबाहकुन हथियारों की झूठी खबरें दी थी। हौजियों के खिलाफ कामयाब फौजी कार्रवाई की गई। हौजियों ने अमरीकी बहरी जहाजों समेत कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी मीडिया से बातचीत, कहा चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है, हमें बहुत कुछ सीखना है, मुस्तक़बिल के लिए हम टेक्निकल मदद चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तानी बुनियादी इक़्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाया है, आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो कैसे बनी, नासिर भट्ट ने तफसील बता दी। लीगी रहनुमा ने कहा जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को सजा देकर शर्मिंदा थे। उन्होंने नवाज शरीफ को मिलकर बताया कि साकिब निसार ने सजा दिलवाई है। अरशद मलिक ने मुझे घर बुलवाया कि अपील के लिए पॉइंट्स लिखवाएं। मैंने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी कि कोई पॉइंट भूल न जाऊं। फिर तो अरशद मलिक ऐसा बोले कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई। मैंने वीडियो मरियम नवाज को दिखाई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वेलरी लिए, ड्रेस लेने आई हूँ अपना और अपनी कजिनों का। बस निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। 70% हो गई है तैयारी। फर्शी शलवार अभी ट्रेंडिंग पे। 2 सूट ले लिए और एक और लेना है उनका। चप्पलें लेनी है। पैंट शर्ट ज्यादा पसंद है, उसमें बच्चे अच्छे लगते हैं। कपड़े बना लिए? जी बना लिए। जूतियाँ और घड़ी खरीदनी है। ईद की तैयारी, बच्चों की बेकरारी, कपड़े, जूते, घड़ियां, ऐनक, बच्चों को तो सब चाहिए। बच्चों की ज्वेलरी, क्लिप्स की खरीदारी खत्म ही नहीं होती। इस शॉपिंग में बच्चे आगे आगे, वालिदैन की एक नहीं चलती। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है। मुल्क भर के बाजारों में बच्चे अपने घर वालों के साथ ईद की शॉपिंग में मसरूफ। बच्चियां मेहंदी, कपड़ों की मैचिंग की चीजें खरीद रही हैं, तो लड़कों को घड़ी के साथ चश्मे भी चाहिए। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए आज कराची सिटी स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रात 8:30 बजे रवाना होगी। तीसरी ईद ट्रेन कल रात 9 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। सहाफी फरहान मलिक नए केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। फरहान मलिक को एफआईए साइबर क्राइम ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में पेश किया और रिमांड की सजा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम है। वकील मोइज जाफरी कहते हैं एफआईए मनमानी कर रही है। फरहान मलिक को अपनी तहलील में रखना चाहती है। पहले मुकदमे से जुडिशियल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफी वहीद मुराद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सहाफी वहीद मुराद के खिलाफ पीकाई के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
پی ٹی آئی کراچی کی سیکریٹری اطلاعات فوزیہ صدیقی رہا۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار فوزیہ صدیقی کی آج ضمانت منظور ہوئی تھی۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے پی ٹی آئی کے 120 کارکن رہا۔ کارکنوں کی رہائی اے ٹی سی کے احکامات پر روبکار موصول ہونے پر کی گئی۔ کارکنان پر 26 نومبر کے مختلف مقدمات درج تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے عید سے پہلے مزید کارکنوں کو رہائی دلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ جیلوں میں ناحق قید کارکنوں کو مالی امداد، ضرورت کی اشیاء فراہم کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے نہیں، عدالت سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، میں سارے اختیارات دے دوں گا، اور دوسری طرف وہ خود اختیارات کی بھیک مانگ رہے ہیں، فلاں کو میرے انڈر کر دو، فلاں کو میرے انڈر کر دو۔ آئینی سربراہ کو شہری افطار کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے۔ انہوں نے تو ایک سیاسی بیان دیا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، اب میں آ گیا ہوں اور میں بھولنے نہیں دوں گا ان کو۔ تو یار 100 ارب تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم سیاسی تنقید کے بجائے کام پر توجہ دے رہے ہیں۔ اب تو گورنر صاحب بھی 100 ارب روپے لا کر دے رہے ہیں، ان کے لیے 100 ارب روپے کوئی مسئلہ نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آئینی سربراہ کو سحری اور افطار سے آگے بھی سوچنا چاہیے۔ کراچی میں شاہراہوں کی بحالی اور صفائی کی نگرانی کے لیے میئر کراچی مرتضی وہاب کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم۔ ٹاسک فورس کو تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ اور سیوریج کے مسائل کے حل کی ذمہ داری دی گئی۔ سندھ حکومت نے پانی کی تقسیم کے ادارے ارسا کی تشکیل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا۔ سینیٹر ضمیر گھمرو ایڈوکیٹ نے کہا سندھ ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے کہ ارسا میں سندھ کے 2 ارکان ہوں گے۔ ارسا کی تشکیل غیر قانونی ہونے کے باعث اس کے فیصلوں کی حیثیت نہیں۔ چولستان تھل کینال سمیت پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ کالعدم قرار دیا جائے۔ سندھ کے اسکولوں میں ٹیچرز کو سادگی اختیار کرنے کی ہدایت۔ خواتین ٹیچرز زیادہ میک اپ نہ کریں، اونچی ہیل کی سینڈل بھی نہ پہنیں، مرد اساتذہ ٹی شرٹ اور جینز پہننے سے گریز کریں۔ صوبائی محکمہ تعلیم نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق خواتین اساتذہ کو روایتی لباس اور گاؤن استعمال کرنے کا مشورہ، طلبہ سے ذاتی کام کرانا سختی سے منع کر دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے اسکولوں میں کسی بھی ڈریس پر پابندی عائد نہیں کی گئی، صرف گٹکا، ماوا، چھالیا اور سگریٹ کے استعمال سے منع کیا گیا۔ کراچی میں معروف 5 اسٹار ہوٹل پر چھاپا، مضر صحت اشیاء برآمد۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی پی آئی ڈی سی کے قریب ہوٹل پر کارروائی، 25 کلو مضر صحت گوشت، زائد المیعاد بٹر کریم اور دیگر اشیاء برآمد کر لی۔ کچن اور واشنگ ایریا میں بھی گندگی، فوڈ اتھارٹی نے عدالت میں مقدمہ داخل کرا دیا۔ عید کے قریب آتے ہی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے والوں سے لوٹ مار بڑھ گئی۔ طارق روڈ پر نجی بینک کے اے ٹی ایم میں لوٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہری اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آئے تو مسلح ڈاکو بھی پہنچ گئے۔ ڈاکو نے شہری سے رقم چھینی اور دوبارہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کا کہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی متاثرہ شہری کی جانب سے واقعے کی رپورٹ نہیں کرائی گئی۔ کسی متاثرہ شہری نے 15 پولیس کو اطلاع دی، نہ تھانے پہنچا۔ ایس پی جمشید ٹاؤن نے لوٹ مار کا نوٹس لے لیا، متاثرہ شخص تک رسائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے صنعتی پلاٹس کے غلط استعمال کا نوٹس لے لیا۔ چھان بین کے لیے چیف سیکریٹری کو ٹاسک فورس تشکیل دینے کی ہدایت۔ صنعتوں کے قیام کے لیے ماضی میں زمینیں خرید کر الاٹ کی گئی، بعض زمینیں یا تو خالی پڑی ہیں یا مبینہ طور پر کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ زمینوں کا غلط استعمال شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ان ایکشن سیکٹر صحت عظمت محمود اور اسپیشل سیکٹر صحت آپریشن طارق رحمانی کا اسپتالوں پر چھاپے، ناقص کارکردگی اور شدید انتظامی بحران پر ایم ایس میاں منشی اسپتال ڈاکٹر اختر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ غفلت اور علاج معالجے کی ناقص سہولیات پر ایم ایس گنگارام سے وضاحت طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بازاروں میں ویمن پولیس آ گئی۔ ویمن پولیس اسکواڈ کی پیدل، سائیکل اور موٹر سائیکل سوار ٹیموں کا بازاروں اور مارکیٹس میں گشت
مریم نواز کہتی ہیں خواتین اور بچوں کا تحفظ حکومت ہی نہیں پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. خواتین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. عید پر زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا ایکشن. 427 گاڑیوں کا چالان، 10 لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس دلا دی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت عوام کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. عوام سے لوٹ مار کی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان اور عرب ممالک میں پیر کے روز ایک ساتھ عید منانے جانے کا امکان. اسپار کو کہنا ہے شوال کا چاند 29 مارچ کو سپہر 4 بجے کے قریب تشکیل پائے گا. 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. سعودی عرب میں ہفتے کو چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن نے را پر پابندی کی سفارش کر دی. کمیشن کا بھارت کو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دینے کا بھی مطالبہ. کمیشن نے کہا پچھلے سال بھارت میں اقلیتوں پر حملوں اور امتیازی سلوک میں مزید اضافہ ہو گیا. بھارتی حکومت بیرون ملک بھی اقلیتوں خصوصاً سکھوں کو نشانہ بنا رہی ہے. بھارت کو ڈرون اور دوسرے ہتھیار دینے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. اسرائیلی فوج کی درندگی، غزہ پر بمباری، 5 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے. جبالیہ میں گھر پر حملے میں خاتون 6 ماہ کے بچے سمیت لقمہ اجل بنی. اسرائیلی ٹینک خان یونس تک پہنچ گئے. بیت لاہیہ میں فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہوئے. صہیونی دہشت گردی کے خلاف اسرائیلیوں کے مظاہرے زور پکڑنے لگے. اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں نتن یاہو حکومت کے خلاف زبردست احتجاج. اسرائیلی پولیس اپنے ہی شہریوں پر پل پڑی. کئی مظاہرین گرفتار. مصر نے جنگ بندی کے لیے نیا پلان حماس اور اسرائیل کو پیش کر دیا. 5 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے عارضی جنگ بندی اور غزہ میں امداد کے راستے کھولنے کی تجویز.